نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک اور سورۃ آل عمران کا دوسرا درس ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں مختصر خلاصہ میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کی ابتدائی 83 آیات میں عیسائیوں کے باطل عقیدہ کا رد ہے اور ضمناً بہت سی دوسری باتیں بھی ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ مسئلہ توحید کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر بھی ہے۔ پہلی صورت میں جو بعض باتیں اجمالاً ذکر کی گئی تھیں ان کا یہاں پر تفصیلی ذکر ہے۔ وہاں پر صرف شہداء کا ذکر اجمالی طور پہ تھا، یہاں تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ وہاں پر رسولوں کا ذکر اجمالی تھا، اب یہاں پر ذرا تفصیل سے آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سورۃ بقرہ میں اجمالی طور پہ تھے، اب یہاں پر اس صورت میں ان کا مفصل ذکر آئے گا۔ سورۃ بقرہ کے اختتام پر آخر میں ایمانیات کا تذکرہ تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ توحید اور عقائد کو بیان فرمایا تھا، ایمانیات کو بیان فرمایا تھا سورۃ البقرہ کے آخر میں۔ تو اس سورت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، یعنی مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مقیم ہوئے تو وہاں پر اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، اور ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ عرب کی تقریباً پوری سرزمین اور یمن کے کچھ علاقے بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ چکے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اکثریت تھی اور ان میں مشہور 3 خاندان تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ تو یہ چونکہ بڑے متعصب قسم کے تھے اور ذہن ان کے سازشی تھے، تو ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے، خباثتوں کی وجہ سے 2 قبیلوں یعنی بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلاوطن کر دیا گیا، اور جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ اس کا فیصلہ جنگ خندق کے بعد کیا گیا، کیونکہ انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، لہذا ان کو اس کی سزا دی گئی۔ تو یہ سارے واقعات دوسری اقوام اور دوسرے مذاہب والے بھی دیکھ رہے تھے۔ تو نجران میں رہنے والے جو عیسائی تھے وہ بھی سخت خوفزدہ تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جیسا کہ انہوں نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ کیا۔ لہذا انہوں نے 60 افراد پر مشتمل ایک وفد روانہ کیا مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے اور ان سے امان حاصل کرنے کی کوشش کے لیے۔ یمن کے علاقے نجران کا یہ عیسائی وفد جس میں 60 افراد شامل تھے،
ان میں 14 سرکردہ آدمی اور 3 سردار بھی تھے۔ ان میں عاقب بن عبد المسیح جو کہ امارت اور سیادت کے لحاظ سے ایک مقام رکھتا تھا، دوسرا اہم جو عقل مندی اور تدبیر میں کامل تصور کیا جاتا تھا، تیسرا ابو حارثہ بن علقمہ جو مذہبی اعتبار سے ایک جید عالم اور پادری تھا اور ان کے ہاں بڑا معزز شخص تھا۔ تو یہ افراد وفد کی صورت میں مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آمد کا آنے کا ایک مقصد تو یہی تھا کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے اور ان سے امان حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا 3 خداؤں میں سے تیسرے ہیں یا وہ خود خدا ہے۔ وہ اس عقیدے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا چاہتے تھے۔ اس کا ذکر آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے، لہذا اس بحث مباحثے کا موضوع بھی مسئلہ الوہیت قرار پایا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے الوہیت کی 4 صفات بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں؟ فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام ازلی اور ابدی ہیں جن کو کبھی فنا نہیں؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی حیات، ایسی زندگی حاصل نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور کیا ان سے کوئی چیز مخفی نہیں؟ تو ان کا جواب، اس سوال کا جواب بھی ان کا نفی میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا بے شک آپ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہیں، انہیں ہر چیز پر تصرف حاصل ہے؟ تو وہ یہ بھی ثابت نہ کر سکے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 صفات الوہیت کی صفات ہیں، اگر تمہارے بقول ان میں سے ایک بھی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں پائی جاتی تو پھر تم انہیں الہ کیسے تسلیم کرتے ہو؟ لہٰذا تمہیں اس باطل عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کھانا کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، بول و براز کی ضرورت رہی، تو ایسی شخصیت الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ الہ تو وہ ذات پاک ہے جو ازلی اور ابدی ہے، جس کو فنا نہیں، جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور کوئی چیز اس پر مخفی نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی بھی صفت سے متصف نہیں، لہذا ان کو الہ تسلیم کرنا جہالت کی بات ہے۔ پروردگار وہی ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی محبوب ہے، نہ امیدوں کا مرجع ہے، نہ کمزوروں کا ملجا ہے، جس کی حیات دائمی ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، ساری کائنات کا نظام وہ اکیلا ہی سنبھالے ہوئے ہے، زندگی اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ کائنات اور اس کائنات کی کوئی ہستی اس کی مرضی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ تو تم بتاؤ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ یقیناً نہیں پائی جاتی۔ جب نہیں پائی جاتی تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس ساری بحث کے بعد وہ اپنی ضد پر اسی طرح اڑے رہے، تو آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ دی، مگر وہ مباہلہ نہ کر سکے اور بھاگ گئے۔ تو فرمایا الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا ذکر سورۃ بقرہ کی ابتدا میں یعنی درس نمبر 15 میں گزر چکا ہے۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہی الہ ہے کیونکہ وہ حی اور قیوم ہے، اس کی حیات اس ازلی اور ابدی ہے۔ وہ حی ہے کہ اس کی حیات ازلی اور ابدی ہے اور وہ حیات دینے والا ہے۔ وہ قیوم ہے یعنی خود قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہی سب کو تھامنے والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی حی ہے نہ کوئی قیوم ہے، لہذا وہی معبود برحق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی الہ ہے۔ اسی مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو ایمان کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اور شرک و کفر کی جڑ اکھاڑنے کے لیے اس مالک الملک نے کتابیں نازل فرمائیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس پروردگار عالم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن پاک حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جس طرح ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اسی طرح ہر آسمانی کتاب سابقہ کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس میں شامل شدہ خرابیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ چیز قرآن پاک نے بتائی کہ تورات سچی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، مگر اس میں خرابیاں پیدا کی گئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بھی اللہ ہی نے نازل فرمائی تھی۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی با اختیار ہستی نہ تھے جو کسی بندے پر وحی نازل فرماتے، بلکہ وہ تو اللہ کے ان تابع فرمان بندوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم عطا فرما کر انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ قرآن کریم کی طرح تورات اور انجیل کے نزول کا مقصد بھی انسانوں کی ہدایت تھا۔ فرمایا من قبل ھدی للناس، یہ تورات و انجیل سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی تورات اور انجیل دونوں کو، لیکن چونکہ خود ان کے ماننے والوں ہی نے اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے ان میں تحریفات کر دی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرقان کی صورت میں حق اور باطل میں فرق کرنے والا عظیم معجزہ نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم پہلی کتابوں کے لیے مصدق ہے اور تائید کرنے والا ہے، اور ہدایت اور ضلالت، صحیح اور غلط، وحی اور غیر وحی میں فرق کرنے والا عظیم معجزہ ہے۔ اب ہم تورات اور انجیل کی صرف انہی حقیقتوں کو تسلیم کریں گے جو قرآن کریم کے معیار پر پوری اترتی ہوں، اور جو باتیں قرآن حکیم سے ٹکراتی ہوں ہم انہیں یا تو وحی آسمانی تسلیم نہیں کریں گے یا ان کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ فرقان کا معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا یا متنازع امور میں آخری فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کو فرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کو کسی نے بگاڑنے کی کوشش کی تو قرآن پاک نے حق کی نشاندہی کر دی۔ تو فرمایا ان واضح احکامات آ جانے کے بعد ان الذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انکار لفظی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ لفظی انکار تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ کو ہی بدل دیا جائے جیسا کہ تورات کے ساتھ کیا گیا، اور معنوی انکار یہ ہے کہ واضح حکم کی غلط تعویل کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق غلط معنی پہنا دیے جائیں۔ تو ایسی منکرین کے متعلق فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر اس سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، اسے ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے، اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس کے سامنے کوئی چالاکی حیلہ سازی کام نہیں آئے گی، اور وہ ذو انتقام یعنی بدلہ لینے والا ہے۔ وہ ظلم و زیادتی کی رسی کو دراز ضرور کرتا ہے، مگر جب اپنے باغی سے انتقام لینے پر آتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ بدلہ لینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک غلبہ اور دوسرا طاقت کا استعمال جاننا۔ تو فرمایا عزیز وہ غالب ہے، اسے غلبہ حاصل ہے، اور ذو انتقام وہ طاقت کا استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔
فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے بے خبر نہیں۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات پاک ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہے۔ بچے کی ظاہری شکل و صورت یعنی گورا، کالا، گندمی، سرخ وغیرہ ہونا بھی اس کی قدرت کا شاہکار ہے، اور اس کے نیک و بد، عقل مند اور بے عقل، سعید اور شقی ہونا سب اس کے علم اور قدرت میں ہے۔ تو یہاں پر سمجھانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر مخلوق کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ابتدائی حالت سے لے کر پیدائش تک ان پر جو تغیرات گزرے وہ سب ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو الہ سمجھ لینا یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس مالک الملک کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ عام طور پر جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اسباب کے طور پر جو ایک طریقہ بنایا ہے کہ مرد و عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ ایک عام قانون ہے، تو اس کو سنت کہتے ہیں، سنت اللہ کا طریقہ۔ لیکن حضرت آدم کو، حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، تو ان کو یہ شبہ تھا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ تو فرمایا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ملاپ تو ماں باپ کا تھا، لیکن پیدا تو اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں، اور اگر اس نے پھر ایک بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اشکال کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک ہے سنت اللہ، تو وہ سنت اللہ کیا ہے؟ تو بتا دیا کہ آپ لوگوں کا پیدا ہونا یہ سنت اللہ ہے، اور حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا یہ حکمت اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، معبود حقیقی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو قدرت کاملہ کا مالک ہو، جس کا علم ہر چیز پر محیط ہو، اور یہ صفات صرف اللہ رب العزت میں پائی جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ یہ صفات کسی میں نہیں پائی جاتی، تو لہذا عبادت کے لائق معبود حقیقی صرف اور صرف وہی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے اور بدعات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حقیقی سچی محبت نصیب فرمائے اپنی، اور اپنی کامل اطاعت اور رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔